اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے 5 حقوق۔ پہلا حق ایمان و تعظیم۔ ماننے کا اصطلاحی نام ایمان ہے اور اس کے 2 پہلو ہیں، ایک اقرار باللسان یعنی زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا، اور دوسرے تصدیق بالقلب یعنی اس کی تصدیق دل سے لینا۔ اقرار باللسانی دائرہ اسلام میں داخلے کی شرط لازم ہے اور تصدیق قلبی ایمان کا لازمہ ہے، یعنی یہ ایمان کا جز ہے کہ آپ دل سے اس کو تسلیم کریں۔ دوسرا حق تلاوت و ترتیل کا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ القرآن، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ روا ابو داود، جو قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ روا ابو داود۔ اس ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن یاد بھی کیا جائے اور تجوید کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جائے۔ تیسرا حق تذکیر و تدبر۔ ماننے اور پڑھنے کے بعد تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اور ظاہر ہے کہ کلام الہی نازل ہی اسی لیے ہوا ہے اور اس پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو ذکر کے لیے، تو ہے کوئی یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے والا؟ یعنی ہم نے اس کو آسان بنا دیا ذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ہے کوئی تم میں سے جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ القرآن، کیا پھر تم اس کو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھتے یا خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ چوتھا حق حکم و اقامت۔ ایمان و تعظیم، تلاوت و ترتیل اور تذکیر و تدبر کے بعد قرآن مجید کا چوتھا حق مسلمانوں پر یہ ہے کہ وہ عمل کرے، اور ظاہر ہے کہ ماننا، پڑھنا اور سمجھنا فی الاصل عمل ہی کے لیے مطلوب ہے۔ یہ سب چیزیں عمل ہی کے لیے مطلوب ہیں، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل فرمایا تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ القرآن، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام نازل کیے ہیں اس کے مطابق پھر اگر ہم فیصلے نہیں کرتے ہیں، اور آپ یاد رکھیں ہمارے فیصلے پھر کہاں کہاں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں۔ 5واں حق تبلیغ و تبیین۔ قرآن مجید کا ایک اور حق بھی ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے، یعنی اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی حق ہے۔ یہ قرآن پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کر دیے جائیں۔ القرآن، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی بلا کم و کاست تبلیغ کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے خدا کے فرض رسالت کو ادا نہیں کیا۔ القرآن، وما توفیقی الا باللہ۔